باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیت میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں لغزشیں خطائیں اور گناہ ہو جائیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھی گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اور ہرڈلز آف تربیہ پارٹ 3 کہ تربیت کی میں کچھ ایک اور رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری تربیت نہیں ہو پاتی، ہماری بھی، پھر بیوی بچوں کی بھی، پوری سوسائٹی کی۔ وہ ایک چیز ہے جس سے ہم نے کبھی نوٹس نہیں کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی لائٹ سی چیز ہے، شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دا پرابلم آف بینگ ایزیلی امپریسڈ، کہ کسی بھی چیز سے جلدی متاثر ہو جانا، امپریس ہو جانا۔ ٹھیک، یہ تربیت میں بہت بڑا ہرڈل ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھیے گا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، نیچے ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی کہ اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق کو حق دکھا، حق لگے، جو رائٹ چیز ہے وہ رائٹ لگے اور پھر میں اس کو فالو کروں، اور جو باطل ہے وہ باطل لگے اور پھر میں اس سے اوائڈ کروں، ہٹ جاؤں۔ بہت بڑی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہمیں حق لگ رہی ہوں، ٹھیک لگ رہی ہوں، وہ ٹھیک نہ ہوں، صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک چیز بری لگ رہی ہو، ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو، جبکہ وہ ٹھیک ہو ہمارے لیے۔ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی جبکہ ہے اچھی، یا ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی جبکہ وہ اچھی ہو، دونوں طرف سے۔ توجہ فرمائی۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ تربیت نہیں کر پاتے۔ اب میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا، اب آپ لوگوں نے اس بات کو لائٹ نہیں لینا اور تھوڑا سا اس ایگزامپل کی طرف سوچنا ہے دل میں۔ یہ ایپل کا وہ آئی فون 13 آئے ہماری نظروں میں تو ہم امپریس ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہاں بھی اگر کسی کے پاس ہو نیا ماڈل، جب بھی کوئی موبائل کا نیا ماڈل آئے تو سارے ایک دفعہ دیکھتے تو ہیں اس کی طرف، صحیح، ماشاءاللہ ہے نا، دیکھتے ہیں۔ ایک بات سب دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ وہ یہ نیا ماڈل ہے، سب دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے پیسے بھی ایسے ہی، کسی کے پاس پیسہ ہو تو وہ ہمارے سارے رویے ہی چینج ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ کسی کے پاس کوئی گاڑی ہو، فراری ہو یا دوسری لمبورگینی یا دوسرے جو بھی ماڈل ہیں، اچھی لینڈ کروزر، اس کو بھی جب بھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ امپریس ہو جاتے ہیں، واقعاً اپنا سارا جو رویہ ہے وہ بدل دیتے ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کا۔ تو برج خلیفہ کی پکچر ہے دبئی میں، لیکن آپ لوگ ویسے بھی کسی کے اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو تو وہ ہم لوگ جلدی امپریس ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ ایک ہم ساروں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے یا نہیں؟ بتائیے گا، ہے ایک ساروں کے ذہنوں میں۔ اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ ایسا ہے یا نہیں، لیڈیز بھی بتائیں گی، جینٹس بھی، کہ بعض اوقات ایک حتی لینگویج سے بھی امپریس ہیں ہم۔
اردو بول رہا ہو کوئی امپریس نہیں ہوگا، لیکن انگلش یا فرینچ بول رہا ہو کوئی تو امپریس ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہو جاتے ہیں، صحیح۔ برانڈ سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں جلدی جلدی، کوئی برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، برانڈ کا موبائل ہے، کوئی بھی ہو، برانڈ کی گھڑی ہے، واچ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے بھی ہو جاتے ہیں۔ فیم سے، پوسٹ سے، ظاہری شان و شوکت سے بھی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ایک حقیقت ہے۔ اب شریعت نے بھی اسے کہا ہے اور اسکالرز نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسی امپریس ہونا، جلدی امپریس ہو جانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کیے بغیر ہم تربیت کا گول اچیو نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی تربیت نہیں کر سکتے جب تک ہم اس بیماری سے نجات نہیں پائیں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد علاج ہوگا۔ جب ہم بیماری سمجھیں گے ہی نہیں، ہم کہیں گے روٹین کی بات ہے، ہو سکتا ہے سوال ذہن میں جائے۔ میری طرف دیکھیے گا آپ لوگ، وہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے ایک یونیورسٹی میں جا کے، پاکستان میں آج کل وہ بہت زیادہ پولیٹکس کی بحث چل رہی ہے عمران خان کے بعد، تو ایک یونیورسٹی میں جا کے پوچھا کہ اینٹی امریکنز آپ میں سے کون کون ہیں؟ تو سارے لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹی میں تھے ان سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا کہ ہم اینٹی امریکن ہیں، ہمیں امریکہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پھر دوسرا کویسچن اس نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ امریکہ کی نیشنلٹی لے لے؟ تو ساروں نے ہاتھ کھڑا کی۔ صحیح ہے، صحیح، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس میں ابھی میں آپ کو کہوں کہ فراری کس کو چاہیے تو سب کو چاہیے، آیا مولانا صاحب کو نہیں چاہیے؟ چھوڑوں گا میں؟ نہیں چھوڑوں گا، اور دین کو بیچ میں لا کے کہوں گا دے۔ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دیکھیے چیز، ابھی جملہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے امپریس ہو جانا۔ امپریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اس کا رعب آ جائے، گاڑی کا بھی، پیسے کا بھی، پرسنالٹی کا بھی۔ یہاں ایک مثلا کسی کو بڑا سپیکر ہو، بڑی مجلس پڑھنے والا آئے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ امپریشن ہوتا ہے اس کا، بڑا آ رہا ہے۔ وہ ایک عام بھی بات کرے گا تو وہ کہیں گے واہ 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 ماشاء اللہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ پرسنالٹی ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے دین بھی چیزوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ امپریس ہونا جو ہے وہ، یا یوں کہوں کہ ظاہر میں کوئی چیز بھی اس سے فائدہ اٹھانا، یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں ذہن میں ہمارے رعب بیٹھ جانا کہ جو انگلش بولے گا وہ بہت ہوگا، یا آگے بھی بتاؤں گا، یا جو بھی کوئی کسی چیز کا نیشنل ہو، مثلا یورپی کو دیکھیں تو ہم لوگ کو فوری طور پر امپریس ہو جاتے ہیں، افریقی کو دیکھیں گے نہیں ہوں گے، صحیح ہے، وہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو جس کا مقام بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے۔ گاڑی اچھی چیز ہے، ہاں اچھی چیز ہے، لیکن پتہ ہو کہ اس کا یہ 5% ضرورت ہے، 95% روب دل میں آ جانا یہ چیز غلط ہے۔ پیسہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جو پہلی پکچرز آپ لوگوں نے دیکھی، موبائل ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ساری ایگزامپلز دیکھ لیں، یہ انگلش اچھی چیز ہے یا نہیں؟ ہاں انگلش میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایزیلی امپریس ہو جائیں یہ بری چیز ہے۔ مثلا اس کا لیول بنتا ہے 5%، ہم 95% اپنے ذہن میں بنا لیں، یہ نقصان ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ بات سمجھیں، اس کی وجہ سے انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی، یعنی تربیت میں بہت بڑی ہرڈل یہ چیز ہے کہ جو آپ لوگوں نے ذہن میں یہ چیز رکھنی۔ اب اگلی چیز کہ اس کا کانسیکوینسز آف بینگ امپریسڈ، کہ نقصان کیا ہے، نقصان کیا چیز ہے اگر ہم ہو جائیں، اس کا رعب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ابھی کوئی بھی ہیرو ہو، کوئی بھی آئے، رونالڈو ہو، میسی ہو، ہم کسی فلائٹ میں ہوں تو فوری ہم اس کے ساتھ کہیں گے سیلفی لو، آ جاؤ سیلفی لو، اور پھر اس پکچر کو بھی سیلفی کو بھی ساری جگہ پر بھیجیں گے بھی، صحیح ہوتا ہے نا ایسا۔ پوچھ یہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، یا یہ ساری چیزیں جو امپریس ہو جاتے ہیں بڑے ایزیلی، اس کا نقصان کیا ہے؟
نقصان آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نقصان یہ ہے کہ جو وزڈم ہے اس کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عقل میں وزڈم اتارنی ہے وہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ریزن ہے۔ اور اگلی چیز بھی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، مراتب بندگی جو اسپرچول لیول ہے وہ سرونٹ ہونے کا، وہ بھی ہم اس بڑے لیول پر نہیں جا سکیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بھی ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ تقویٰ اور بینگ امپریسڈ، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ تقویٰ میں یہ ہے کہ فقط اللہ کی عظمت کا احساس ہونا، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر کہتے ہیں نا ہر ٹائم، یعنی اللہ گریٹر ہے۔ باقی یہ چیزیں ضرورت ہے، گریٹر نہیں ہے۔ آپ بات سمجھیں؟ امپریس کیا کرتی ہے؟ امپریس یہ کرتی ہے کہ وہ آئی فون 13 کا جو روب ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دیتی ہے، فراری گاڑی کا روب دل میں ڈال دیتی ہے، پرسنالٹیز کا روب ہمارے دل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ جب ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں جائیں گی، ہم امپریس ہو جائیں گے۔ یہ امپریس ہوں گے تو وہ پھر اللہ کی عظمت کا احساس نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اسی کو بولتے ہیں تقویٰ۔ پس تقویٰ کے بالکل اپوزٹ چیز ہے کہ امپریس ہو جانا۔ امپریس کس سے ہونا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے اماموں سے، معصومین سے، نبیوں سے، ان سے امپریس ہو۔ باقی چیز کیا؟ باقی چیزیں ضرورت ہیں، ان کو اس لیول تک رکھیے۔ آپ کو کوئی سیلفی لینے کی ضرورت نہیں کسی سے۔ کیوں؟ آپ لوگ کیا کم ہیں اس سے؟ آپ اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ کیوں ہم لوگوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ فرسٹ پر یورپین، اس کے بعد ایشین، اس کے بعد افریقن؟ یہ کہاں سے ہم نے چیز بنا لی؟ کیا اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر میں افریقہ میں پیدا ہوا ہوں اور میں بلیک ہوں، کالا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں نیچے آ گیا ہوں؟ یہ کہاں سے ہم نے نکال لیا؟ کہاں سے ہم یورپی دھوریے سے امپریس ہو رہے ہیں؟ کیا اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کیا ہے؟ کوئی آل اللہ ہے، اللہ کی اولاد ہے جو ہم لوگ کو؟ کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی چیز، کوئی خاص، کیا کوئی نازل ہوئی ہے جو ہم اس سے امپریس ہو رہے ہیں؟ کیا چیز ہے اس میں؟ کیوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں؟ کس چیز کی وجہ سے؟ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا، وہ کینیڈا میں ہے، وہ امریکہ میں پیدا ہوا، اس وجہ سے فقط یہ چیز۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ تقویٰ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا احساس، فیلنگز اندر فیل کرنا۔ تقویٰ نہیں آ سکتا جب تک ہم اللہ سے امپریس نہ ہوں۔ ہم اللہ سے امپریس نہیں ہیں، دوسری چیزوں سے امپریس ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل میں اللہ کا روب اور اللہ کی محبت نہیں آ رہی، چیزوں کی محبت آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اسی لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے، تربیت نہیں ہو پاتی۔ ریزن کیا ہے اس کی کہ ہم لوگ کیوں جلدی امپریس ہو جاتے ہیں؟ پہلی ریزن وہی ہے کہ ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم جو دھوریا کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ ہم میں کیا چیز ہے؟ اس کا ذہن ہم سے زیادہ ہے، وہ زیادہ ہوشیار چلا کہ ہم سے۔ کیوں ہم میں ایسا ہے؟ ہم لوگوں نے بنایا یہ نہیں ہم کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم، ہمارے میں تو زیادہ ٹیلنٹ ہے، ہمارے بچوں میں بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ صحیح؟ اس بات پر میرا ایمان ہے، میں ایمان لا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ لوگوں میں سے الحمدللہ یعنی چند لیکچر جنہوں نے سنے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنا ایک سسٹم بنانا پڑے گا، یا آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کنڈر گارٹن جو ہے یہ بنائیں، یہ اس نسل کو اگر کچھ بڑھانا ہے تو ہمیں یہ فیل کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی تقریباً ہم آدھے ماہ مبارک رمضان میں آئے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس پر کم از کم یہ سوچنا بہت اچھی چیز ہے کہ چند لوگ اتنے لیکچرز کے بعد اس رزلٹ پر پہنچ جائیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آپ ان پرنسپلز جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، آپ ان کی تربیت کیجئے، یہ یقین کیجئے یہ تو ایکسٹرا آرڈینری بچے بنیں گے۔ کوئی امریکن ہو، کوئی دھوریا ہو، کوئی فرینچ اسکول ہو، کوئی برٹش ہو، کوئی کنگ ہو، کوئی بایا ہو، ان کے لیول کا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت کریٹیو ہوں گے بچے جو آپ نے صحیح تربیت کی ہوگی۔ اس کو یقین کیجئے، آپ فیل کر لیجئے کہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے جیسے جو کہا ہے اگر اس کو فالو کر لیا جائے اور ہمارے گھروں میں یہ تربیت کا پروسیس شروع ہو جائے
تو ان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم میں یہ بچہ گھما دے گا ان کو، یہ بچہ گھما دے گا. کل ایک کسی خاتون کی بات ہوئی کسی دوسری بچی کے ساتھ. بچی آپ سمجھیے کہ وہ 15 سال کی بچی، اور جس خاتون کی بات ہوئی وہ 30 سال. یہ 15 سال کی بچی کہہ رہی تھی کہ اس 30 سال والی کا جو یورپین ہے اس کا مینٹل لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ وہ الحمدللہ بہت سی چیزیں سن چکی ہے، مجالس سن چکی ہے، اس کو قرآنی شعور ہے بچی کو، بہت سے لیکچر سن چکی ہے، اور واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہے. یہ بھی اور آپ لوگ بھی، ہم بھی، جب آپ مینٹل لیول چیک کیجئے بہت سے لوگوں کا، آپ کو فیل ہوگا کہ وہ بہت پیچھے ہیں. آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ بس امپریس جو ہو جاتے ہیں جلدی سے، ان میں لیک آف کانفیڈنس ہے، ان میں اعتماد کی کمی ہے، جبکہ نہیں ہونی چاہیے. اگلی چیز، لیک آف کلیئر پکچر آف ریالٹی. وہ لوگ کہ جن میں ان کو حقیقت کا نہیں پتہ اور ریالٹیز کا نہیں پتہ ہوتا، ان کی حقیقت کو درک کرنے کی جن میں کمی ہو، وہ جلدی سے امپریس ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک؟ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کتنی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مثلا یہ یہاں کے بلینر ہیں، صحیح ہے، اللہ بنائے انشاءاللہ ان کو، یہ بنیں گے تو پھر کافی اور بھی اگر دوسروں کو دیں گے تو صحیح ہے. سپوز یہ بلینر ہیں، ان کی زیادہ خبر ان کو ہے، بھائی جان کو ہے مثلا، صحیح ہے. ہم سب ان سے امپریس ہوں گے کہ یہ بلینر ہے، بلینر ہے، بلینر ہے. لیکن سپوز بھائی جان کو پتا ہو یہ گھر میں جوتے کھاتا ہے بیوی سے، صحیح ایگزامپل دے رہا ہوں، صحیح. تو بھائی جان کو ریالٹی کا پتہ ہے، بھائی جان کہے گا کہ اس کے پیسے کا کیا فائدہ ہے، صحیح، یہ جوتے کھاتا ہے، اس کو کھانا صحیح نہیں ملتا ہے، اس کا پیسہ کس کام میں آ رہا ہے، اس کے بچے اس کی بات نہیں مانتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں. اب ہم اس سے امپریس ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ جس کو ریالٹی پتہ ہوگی وہ کہے گا کہ یہ پاگل ہیں سارے. اب بلینر بھی ہو تو اس کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اس کو ایک ہے، حقیقت ہے یا نہیں؟ بس جو بھی امپریس ہو رہے ہوتے ہیں وہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اندر سے جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پاگل ہیں، واقعی جو امپریس ہو رہے ہیں. خود خدا کا شکر نہیں ادا کرتے کہ جس لیول پر ہم ہیں اس پر شکر ادا کریں. ٹھیک، بس یہ دوسری ریزن ہے. تیسری ریزن، وہ رانگ سیکوینس آف تھنگز ان لائف. یہ تیسری بڑی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کہ جو ہم لوگوں نے سیکوینس بنایا ہوا ہے نا پریورٹیز کا، اس وجہ سے ہم جلدی سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی یہ کرائٹیریا نہیں بنایا ہوا کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑا عقل والا ہے، دین والا ہے، سب ریلیشن شپ سب سے اچھا رکھتا ہے، تعلق نبھاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے دوسروں کا خیال رکھتا ہے، پیسہ کم بھی ہو لیکن اس میں انسانیت ہے. یہ کرائٹیریا کم میں ہوگا، اس سے کم امپریس ہوں گے. لیکن مثلا 4 لینڈ کروزر ہوں گی، مثلا اس کے پیسے والا ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو ہم جلدی امپریس ہو جائیں گے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ یہ جو ترتیب ہے، سیکوینس ہے چیزوں کا، اس کو صحیح نہ سمجھنا، کہ اس کی وجہ سے ہم جلدی امپریس ہو جاتے کسی سے بھی. بس یہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی سے بھی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں. اب سلوشن کیا ہے؟ آخری چیز کہ ہم لوگوں کیوں کسی سے جلدی امپریس ہو جائیں، اور یہ امپریس ہونا بیماری ہے، اس کی وجہ سے تقویٰ نہیں آتا، اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت اور بزرگی کا احساس نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا. ہم کیا کریں؟ اور اس کی وجہ سے ہماری تربیت نہیں ہو پاتی. تربیت میں یہ ہے کہ اللہ گریٹر ہے، سب سے بڑا، یہ ہمارے ذہن میں آئے. وہ چیزیں گریٹر نہیں ہیں، پیسہ گریٹر نہیں ہے، موبائل گریٹر نہیں ہے، پوسٹ گریٹر نہیں ہے، یہ سب چیزیں. تو اس میں پہلا کام جو کرنا پڑے گا، اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ چیز نہیں ہے، واقعاً یہ چیز نہیں ہے، اور اپنے ایکسپیرینس سے اپنی خود ہی جو اپنا انر ہے اس کو جگانا پڑے گا، اس کو بیدار کرنا پڑے گا. اپنی خودی کا اپنے ساتھ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں میں سے اب ایج ہو رہی ہے، جن کی 40+ یا آگے پیچھے، وہ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ بالآخر کیا، ہم تو اتنا کما کے کیا کریں، اب کیا ہدف کیا ہے، اب کوئی اور ہمت کریں، جو کر لیا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ اور کرنے کا ہے، زندگی کا پرپز آف لائف کچھ اور ہے. یہ فیلنگ بہت اچھی فیلنگ ہے.
بس یاد رکھیے کہ اس میں اپنے سوچے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، اپنا سارا اپنے اندر کا جائزہ لیں۔ دوسری چیز، ڈیپلی فوکس آن دا ٹیچنگ آف اسلام، اس کو بھی ہم گہرائی سے سوچیں، جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں اس کا بھی اہتمام کریں ہم لوگ کو، فقط کوانٹٹی پر نہ جائیں، کوالٹی پر بھی جائیں، کہ جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ اگر ہم لوگ کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، میں مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں میں سے سب دعائیں بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ورد، سنا ورد، نام سنا ہوا آپ نے، ورد اور ذکر۔ ورد اور ذکر میں ڈفرنس یہ ہے کہ ورد فقط زبان سے ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ورد ہے، زبان کا ورد ہے، ذکر نہیں ہے یہ۔ ذکر جب ہوگا نا استغفر اللہ، وہ ہوگا کہ یا اللہ استغفار کر رہا ہوں، ایک مسٹیک پر کر رہا ہوں استغفار، مثلا ایک تسبیح استغفار کی نکال رہا ہوں کہ جو گھر میں مسٹیکس ہوئی ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ایک ایک تسبیح، یعنی اس پر سوچ رہا ہوں، اور وہ ذکر ہے، یعنی سوچ کے یاد آ رہی ہے کہ یہ مسٹیک ہو گئی، یہ مسٹیک ہو گئی، ایکسکیوز بھی کیا اس کے باوجود تیری بارگاہ میں۔ ایک ذکر استغفار کی تسبیح نکال رہا ہوں، کیونکہ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ استغفار والا ہی عشرہ ہے۔ ایک نکال رہا ہوں کہ جو اتنی جماعت کے لوگ ہیں، میں نے بہت سو کے حقوق مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میرے سے ضائع ہو گئے، اس پر میں استغفار کر رہا ہوں، ایک پوری تسبیح، فلاں بندوں کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں، یار اس سے بھی ہو سکتا ہے میں نے مسٹیک کی ہو، اس سے بھی کی ہو، اس سے بھی کی ہو۔ ایک دفعہ پوری تسبیح نکالوں، یہ ذکر ہے، ورد نہیں ہے، زبان نہیں ہے، سوچ بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ ایکسکیوز کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ اللہ نے ڈیمانڈ کیا کہ ایسا کرو۔ جب ایسا کریں گے تو پھر جلدی امپریس نہیں ہوں گے کسی سے، پھر جلدی امپریس نہیں ہوں گے، اللہ سے پھر امپریس ہوں گے۔ اور کریٹیکل تھنکنگ اور انالائزنگ بھی ہونا چاہیے، کہ دیکھیے آپ لوگ جب بھی سامان لیتے، کسی سے ڈیل کرتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، تنزانیہ جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، تو انالائز کر کے ریٹ لے کے ہی چیک کرتے ہیں نا، کریٹیکل ہو کے، ان سے بھی ریٹ پوچھتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں، تیسرے سے بھی پوچھتے ہیں، جو ریٹ اچھا لگے اس سے پھر پرچیز کریں گے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ کسی بھی چیز سے امپریس ہونے سے پہلے ایک دفعہ کریٹیکلی بھی چیک کیا کریں۔ ہم لوگوں کے اندر یہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہونا چاہیے۔ کریٹیکل تھنکنگ سے مراد یعنی یہ پازیٹیو سینس میں یہ ہونی چاہیے، انالائز کر سکیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی تھیوری کو۔ یہ اگر ہوگا تو تب ہم وہ تربیت کی طرف آگے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ جو ساری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم لوگ اگر تربیت چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ تربیت میں یہ چیزیں ہم لوگوں کو سیکھنی پڑے گی اور اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ ہم لوگ جلدی امپریس کسی سے نہ ہوں، کسی لینگویج سے نہ ہوں، کسی مال سے نہ ہوں، زبان سے نہ ہوں، بندوں سے نہ ہوں جلدی۔ اور یہ جو بھی چیز بتائی ہے کہ وہ تقوی والا پہلو جو ہے، اللہ کی عظمت کا احساس اس وقت تک ذہن میں نہیں آئے گا، دل میں نہیں آئے گا کہ جب تک یہ چیزوں کی جو روب ہے اور دل میں یہ چیزوں کی امپریس ہونا ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ جب یہ ختم ہوگا تو ایٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت، وحدانیت، اس کی بزرگی یہ ہمارے ذہن میں آ جائے گی۔ جب یہ آئے گی تو پھر دل میں سکون آئے گا، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔